السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 431، سورہ ہود، آیت 18 تا 22، پارہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا اولئک یعرضون على ربهم ويقول الاشہاد هؤلاء الذین کذبوا على ربهم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی وہی ہیں۔ یہ لوگ کبھی زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، اور نہ کبھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار ہیں۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا۔ وہ نہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ دیکھا کرتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ومن، اور کون شخص، اظلم، زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے جس نے، افطرا، باندھا، اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذباً، جھوٹ۔ اولئک، یہ لوگ، یعرضون، پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب پر، ویقول، اور کہیں گے، الاشہاد، گواہ، ہؤلاء الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کذبوا، جھوٹ بولا تھا، علی ربہم، اپنے رب پر، اللہ، اللہ، آگاہ رہو، لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، علی الظالمین، ظالموں پر، الذین، وہ لوگ جو یصدون، روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے، وَيَبْغُونَهَا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں عوجاً، کجی،
وہم اور وہی بالآخرتی آخرت کے ساتھ ہم کافرون وہی کفر کرنے والے ہیں۔ اولئک یہ لوگ لم یکنو نہ تھے معجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں، وما کانا اور نہیں تھا لہم ان کے لیے من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا من اولیاء کوئی حمایتی۔ یضاعف دگنا کیا جائے گا لہم ان کے لیے العذاب عذاب ما کانو نہ تھے وہ یستطیعون استطاعت رکھتے السمع سننے کی یعنی حق سننے کی، وما کانو اور نہ تھے وہ یبصرون دیکھتے یعنی حق کو۔ اولئک الذین یہی لوگ ہیں جنہوں نے خاسروا خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو، وضل اور گم ہو گیا عنہم ان سے ما کانو جو کانو تھے یفترون وہ جھوٹ باندھتے۔ لا جرم یقیناً انہم بلا شبہ وہ فی الآخرت آخرت میں ہم الاخسرون وہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورہ ہود کی یہ آیات بینات اور آج کا سبق فرمایا کہ بڑے ظالم جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ویسے تو ظلم کرنے والے یا اپنی جان پہ ظلم کرنے والے بہت سے ہیں، مگر ظالموں میں بڑھ کر ظالم وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ بات لگا دے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ مثلا یہ کہنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جیسے عرب اور مکہ کے مشرکین نے کہا۔ اچھا جی، یہود و نصارہ نے کہا کہ حضرت عزیر اور حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں یا اللہ کا حصہ ہیں۔ اسی طرح مخلوق کو خالق کی صفات رکھنے والا قرار دینا، بتوں کو ولیوں کو یا دیوی دیوتاؤں کو اللہ کے حضور بغیر اللہ کی اجازت کے سفارش کی جرت رکھنے والا کہنا، اور اسی طرح کے دیگر جھوٹوں میں کوئی یہ کہے مرزا غلام قادیانی لانتی مردود یا مسلمہ کذاب کی طرح کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور مجھ پر فرشتہ آتا ہے، یا اسی طرح جھوٹے خواب بیان کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری 7043 میں، سب سے بڑے جھوٹوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو آنکھوں نے دیکھی نہیں، مطلب جھوٹا خیال بیان کرنا، جھوٹے خواب چھوڑنا بیان کرنا۔ تو یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، اور جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن، ہر ایک کو اکیلے اکیلے اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ اور یہ جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب چاہے کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، تو یہ قیامت کے دن رسوا کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو سب کے سامنے رسوا کرے گا، اور جو گواہ ہوں گے گواہ بھی یہی بیان کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پروردگار پر جھوٹ بولا۔ یہ گواہ کون ہوں گے؟ گواہ سے مراد فرشتے بھی ہیں جو کہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، گواہ سے مراد انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، گواہ سے مراد علماء کتاب و سنت بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کی تبلیغ کی۔ اور یہ سب لوگ، چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں یا علماء ہوں، یہ سب کفار و مشرکین و منافقین کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے، اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنے والے، اور ان کافروں، مشرکوں اور منافقوں
اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کی بھرے میدان حشر میں سب کے سامنے بیست ہوگی، لعنت ہوگی، ان پہ رسوائی کے بادل کالے سیاہ چھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ تو معاملہ ہوا کافروں اور مشرکوں کا۔ کیا گنہگار مسلمان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں 2441 میں فرماتے ہیں، ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ، اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو اپنے قریب کرے گا اور اس پر اپنا دامن ڈال کر اللہ مومن کو پردے میں کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی بندہ مومن سے کہے گا، ہاں جی فلاں گناہ کو تو پہچانتا ہے؟ کیا تو فلاں گناہ کو پہچانتا ہے؟ مطلب وہ گناہ تو نے کیا تھا۔ تو بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اعتراف جرم کرے گا۔ بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اقبال جرم کرے گا، اپنے جرم کو قبول کرے گا اور کہے گا، نام اے ربی، جی ہاں میرے رب، میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، ہاں اے رب تعالیٰ۔ اچھا جی، بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لے گا، اقبال جرم ہو گیا، اب دل میں بندہ مومن سوچے گا، آج تو میری خیر کوئی نہیں ہے، آج تو میں ہلاک ہو گیا۔ کیوں؟ کہ جب مجرم خود اقبال جرم کر رہا ہے تو سزا میں تو کوئی جو ہے وہ گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی گواہ آپ کے خلاف گواہی دے، گواہ بکتے، مقدمہ چلے، سارا کچھ، پھر آگے چل کر فیصلہ ہوگا کہ سزا ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ اور ایک یہ ہے کہ مجرم اقبال جرم کر رہا ہے، تو بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے روبرو اس دامن میں اقبال جرم کرے گا جس دامن کو ڈال کر اللہ تعالیٰ مومن کو پردے میں کر لے گا، یعنی 1 to 1 ملاقات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندہ مومن کی۔ اب بندہ مومن حتیٰ کررہ بذنوبہ، اقبال جرم کر رہا ہے، دل میں خیال کرتا ہے مومن، آج تو بچ کوئی نہیں ہے، آج تو میں ہلاک ہوا ہی ہوا۔ لیکن رب العالمین بندہ مومن سے کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ بھائیو، اس حدیث میں ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کو اپنے مومن بندوں سے کتنا پیار ہے، یعنی دو بیلی اور سجن یار ہیں، ہاں دو بڑے ہی پیار کرنے والے۔ اللہ کی محبت دیکھیے ایمان والوں سے، مومنوں سے، کوئی بڑے سے بڑا پریمی، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، اس کا پیار، اس کی محبت اللہ کے محبت کے راستے پہ نہیں آ سکتی، یعنی اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہے پاک پروردگار کائنات کا رب العالمین، ہاں جی، اور اس رب کو اپنے مومن بندوں سے کیا ہی خوب پیار ہے۔ ایک تو ملاقات 1 to 1 ہو رہی ہے، اور صرف ملاقات ہی نہیں ہو رہی، اللہ اپنا دامن ڈال کر بندہ مومن کو پردے میں کر رہا ہے تاکہ میدان حشر میں موجود لوگ اب اس جملے کو بھی سمجھیے کہ فیضع علیہ کنفہ، اللہ تعالیٰ اپنا دامن مومن بندہ مومن پر ڈال دے گا۔ کیا مطلب؟ میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ میدان حشر میں لوگ بندہ مومن کی فیس ریڈنگ کو بھی نہ دیکھنے پائیں۔ ہوتا ہے نا فیس ریڈنگ، چہرے کے تاثرات، جنہیں ہم کہتے ہیں چہرے کے تاثرات۔ بندہ پریشان ہے، غم زدہ ہے، بندے کو کوئی مصیبت دوچار ہے، بندہ پریشان ہو گیا، تو جو فیس ریڈنگ ہے، چہرے کے تاثرات، اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ تو گیا، یہ تو مصیبت میں پھنس گیا۔ اللہ اپنا دامن ڈال کر بندہ مومن کو پردے میں کر لیتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بڑی سرگوشی میں پوچھتا ہے، ہاں بھائی یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا جی ہاں میرے رب، میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، اقبال گناہ کرتا ہوں، اقبال جرم کرتا ہوں۔ اور اللہ نے پردہ کیوں ڈالا؟ تاکہ لوگ بندہ مومن کی فیس ریڈنگ بھی نہ دیکھنے پائیں کہ یہ ہلاک ہو رہا ہے یا کامیاب ہو رہا ہے اور یہ مصیبت سے دوچار ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ کی مومن بندوں سے محبت کے کیا ہی کہنے. یہ ریکارڈ توڑ قسم کی حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے یہ. سبحان اللہ. اللہ نہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور ہمارے ساتھ بھی ہمارا رب یہی معاملہ کرے کہ اپنے قریب کرے کل قیامت کے دن، اور ہمیں بھی اپنے ان مومن بندوں میں شامل کر دے کہ جن پر اللہ تعالیٰ اپنا دامن ڈال کر پردے میں کر لے گا، تاکہ میدان حشر میں موجود لوگ ہماری فیس ریڈنگ، ہمارے چہرے کے تاثرات بھی نہ دیکھنے پائیں کہ آیا ہم پریشان ہیں. اور ایک اور بات بھی سن لیجئے. سبحان اللہ. جب اللہ تعالیٰ دامن اٹھائے گا تو لوگ تو یہی دیکھیں گے کہ بندہ مومن جناب مسکراہٹے ہی مسکراہٹے ہیں. ہاں، حالانکہ پردے میں کیا ہوا وہ کوئی نہیں جانتا تھا. پردے میں یہ ہوا کہ میں بڑا پریشان ہو گیا، میں نے یہ سمجھ لیا کہ آج تو میں ہلاک ہو گیا، آج بچت کوئی نہیں ہے. لیکن جب پردہ اٹھا سبحان اللہ تو پھر کیا ہے؟ پھر تو میرے چہرے پر جناب شنائیاں ہیں، خوشیاں ہیں، اور جناب مہکے ہی مہکے ہیں. تو رب العالمین سبحان اللہ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کی توحید پر مر جائیں، زندگی گزاریں تو اللہ کی توحید پر. میرا آپ کا ہمارا زندہ رہنا اللہ کی توحید پر، ہمارا مرنا اللہ کی توحید پر. ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری قربانی، ہماری نماز، وہ سب اللہ ہی کے لیے ہو. جو اللہ ہمارا اتنا بڑا جگری یار ہے، جو اللہ ہمارا اتنا بڑا بیلی سجن دوست ہے. سبحان اللہ. اس جیسا دوست، اس جیسا یار، اس جیسا بیلی پوری کائنات میں نہیں ملنے والا. وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا. بندہ تو یہ سمجھ رہا ہے نا کہ اقبال جرم کر کے میں ہلاک ہو گیا. رب کائنات فرما رہے ہیں میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پہ پردہ ڈالا اور آج میں تیرے گناہوں کو بخشتا ہوں. پھر اسے نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی، مطلب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا. اور رہا کافر اور منافق کا معاملہ تو وہ پھر ہلاک ہو گئے. ان کی اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت پڑے گی. قرآن بھی ان کے خلاف ہوگا، کرامن کاتبین بھی ان کے خلاف ہوں گے، انبیاء بھی ان کے خلاف ہوں گے، علماء کتاب و سنت بھی ان کے خلاف ہوں گے. اچھا جی، آگے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ان کے لیے، ان کافروں، منافقوں، مشرکوں کے لیے دگنا عذاب کیا جائے گا. اللہ نے کان دیے تھے، اللہ نے آنکھیں بھی دی تھیں، مگر حق سننے کے لیے نہ کان استعمال کیے، نہ حق دیکھنے کے لیے آنکھوں کا استعمال کیا. اللہ نے کان کس لیے دیے؟ بھئی قرآن سنو اور ہدایت پر آؤ. اللہ نے آنکھیں کس لیے دی ہیں؟ قرآن دیکھو اور حق کی طرف آؤ. اب نہ کانوں کا استعمال کیا نہ آنکھوں کا استعمال کیا، اور اسی طرح نہ دل کا استعمال کیا. تو اللہ نے یہ اعضاء ہمیں اس لیے دیے ہیں ہم قرآن سے کان کو سنیں، آنکھوں سے پیغمبر کے معجزات کو دیکھیں اور دل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہاتھ پاؤں سے اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. فرمایا یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. اور کیا؟ اور فرمایا ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے. یعنی انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ لات منات ہماری مدد کو آئیں گے، یا یہ بھوتوں اور یہ مردے اور یہ پیر اور یہ فقیر، یہ لوگ جو ہیں وہ ہماری مدد کو آئیں گے. کوئی داتا ہماری مدد کو آئے گا، کوئی دستگیر ہماری مدد کو آئے گا، کوئی لجپال ہماری مدد کو آئے گا، حضرت عیسیٰ ہماری مدد کو آئیں گے، حضرت عزیر علیہ السلام ہماری مدد کو آئیں گے، یا بزرگان دین اور قبروں کے مردے اور مورتیاں ہماری مدد کو آئیں گی. تو فرمایا وہ سارے ان سے گم ہو گئے اور کوئی بھی ان کے پاس نہ رہا. اور اگر وہ سامنے آ بھی گئے تب بھی اعلان برات ہوگا. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. سامنے آ بھی گئے تب بھی کیا ہوگا؟ تب بھی میرے بھائیوں سیدھا اعلان برات ہوگا. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں
اپنی توحید مطابق اور اپنے محبوب و حبیب کی سنت اور حدیث مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن چونکہ ہم بابا جی آدم، اماں جی حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے گناہ تو ہوں گے، اور کل قیامت کے دن دعا ہے اللہ پاک پروردگار سے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل کرے، جن پہ رب اپنا دامن ڈالے گا اور سرگوشی میں پوچھے گا، اور بندہ اقبال جرم کرے گا اور اللہ اعلان مغفرت کر دے گا، جا میاں تیری بخشش ہے، تو بخشا بخشایا ہے، جا جنت کو سدھار جا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔